الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنا لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 2، حروف مرکبات. مرکبات کا یہ جو لفظ ہے یہ مرکب سے نکلا ہے. تو یہ کچھ پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پر 5 پوائنٹ ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی 2 یا 2 سے زائد منفرد حروف جو ہم نے مفردات پچھلی تختی میں پڑھے تھے ان کو ملا کر اگر لکھا جائے تو ایک مرکب بنتا ہے. مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی کہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ سیم اسی طرح ہی ہوگی جس طرح سے ہم نے مفردات کی ادائیگی کی تھی، ان کو بھی اسی طرح سے ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف لہجے میں پڑھنا ہے، یعنی عربی لہجے میں، اور تلفظ کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. پوائنٹ نمبر 4 ہے، جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، اور اکثر حروف کا جو ہے وہ سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں کیونکہ حروف جو ہیں وہ مرکبات کی صورت میں الفاظ بنا کر لکھے ہوتے ہیں تو ان کی شکل جو ہے وہ کچھ بدل جاتی ہے. تو اس تختی میں بیسیکلی ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ مختلف جو حروف ہیں ان کی مختلف اشکال کس طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی ہم نے پہچان بھی کرنی ہے. بڑے لوگوں کو تو کچھ اس کی پہچان ہوتی ہے، یعنی جو اردو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو اسی طرح سے ہی تقریباً لکھے جاتے ہیں، لیکن اکثر جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان میں ڈیفرینسیشن کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ حروف جو ہیں، یہ حرف جو ہے یہ کون سا حرف ہے. تو اسی طرح اکثر حروف کا جو ہے وہ سر لکھا جاتا ہے اور دھاڑ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے ہم اگر اگزامپل کے طور پر دیکھیں تو یہ سین ہے، سین کا یہاں پر سرے لکھے گئے ہیں اور اس کی جو گولائی ہے وہ نہیں لکھی گئی، یعنی سر لکھا گیا اور دھڑ کو چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طرح جیم ہے، جیم کا بھی اوپر والا سرا لکھا گیا ہے، یعنی سر کو لکھا گیا اور اس کا دھڑ چھوڑ دیا ہے. تو اسی طرح ہم نے پہچان کرنی ہے کہ کون سا حرف یہ لکھا ہوا ہے اور اس کو ادا کس طرح سے کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 5 ہے، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کے نقطوں کے رد و بدل سے ان کی پہچان کریں. یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جو مرکب جب ان کا بنایا جاتا ہے دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر جب وہ لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل جو ہے وہ ایک جیسی بن جاتی ہے. تو ان کی پہچان جو ہے ہم نے نقطوں کی شکل میں کرنی ہے کہ وہ نقطے کہاں پر اور کتنے نقطے ہیں، اس حساب سے پھر ہم نے پہچان کرنی ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ با ہے، با جو ہے وہ اگر مفرد حروف میں ہم دیکھیں تو یہ با لمبائی کی صورت میں اس طرح سے لمبی لکھی جاتی ہے، اور نون جو ہے اس طرح سے یہ گول لکھی جاتی ہے. تو یہاں پر جب مرکب ان کا بنا ہے الف کے ساتھ تو ان کی جو شکل ہے وہ بالکل سیم ہے، یعنی اس کا سرا بھی اسی طرح سے ہے اور نون کا سرا بھی اسی طرح سے ہے. تو ہم نے پہچان کس طرح سے کرنی ہے کہ کون سا نون ہے کون سا با ہے، تو ان کے نقطوں کو دیکھنا ہے. نقطہ اگر یہ نیچے ہے تو یہ با ہے، اگر اوپر ہے تو یہ نون ہے. اسی طرح قاف ہے اور فا. ویسے تو فا یہ لمبائی کی صورت میں ہوتی ہے اس طرح سے، اور قاف جو ہے وہ گول ہوتا ہے. تو فا پہ ایک نقطہ ہوتا ہے، قاف پر 2 نقطے ہوتے ہیں. یہاں پر ان کے سرے جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے لکھے گئے ہیں، تو ان کے نقطوں کے ذریعے ان کی پہچان کریں گے کہ قاف پر 2 نقطے ہیں تو یہ قاف ہے، تو اسی طرح فا پر اگر ایک نقطہ ہے تو یہ فا ہے. تو اب ان کی ادائیگی بھی دیکھ لیتے ہیں. جس طرح سے ہم نے مفردات کی ادائیگی کی تھی ان کو بھی اسی طرح سے میں ادا کروں گا، اور آپ ساتھ ساتھ میرے دہراتے جائیں گے اور ان کی پہچان بھی آپ کو کرواتا جاؤں گا میں ساتھ ساتھ. سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو لمبائی اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا ادائیگی وہ سیم ہے. جیسے الف کو میں نے کہا تھا الف اور حمزہ کو بالکل لمبا نہیں کرتے، با کو اور جو حروف جن پہ مد نہیں ہے ان کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے اور ہلایا بھی نہیں جاتا. اسی طرح سے جو حروف جن پر مد تھی ان کو 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا تھا،
اور ان کو بھی ہلا کر نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ بالکل سیدھا سیدھا ان کو ادا کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر مد تو نہیں لگی ہوئی اس کے اوپر، یا جو ہے بغیر مد والے حروف، ان کی کوئی پہچان تو یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اس تختی میں جیسے ہم نے پڑھا تھا تو اس کو یاد کر لینا ہے کہ کون سے حروف لمبے ہیں اور کون سے کم لمبے ہیں، کن حروف کو زیادہ لمبا کرنا ہے اور کن حروف کو کم لمبا کرنا ہے، یہ ہم نے وہاں پر اپنی پہچان کر لینی ہے، تاکہ یہاں پر ہماری ادائیگی میں کوئی مشکل ہمیں نہ ہو اور کوئی رکاوٹ بھی پیدا نہ ہو۔ تو یہ میں ادا کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو دہراتے رہیں گے۔ الف، الف، لام، الف، لام، الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، با، الف، نون، الف، نون، الف، تا، الف، تا، الف۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ ان کو دہراتے رہیں۔ یا، الف، یا، الف، سا، الف، سا، الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف، فا، الف، قاف، الف، جیم، الف، خا، الف، خا، الف، حا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف، ضاد، الف، طا، الف، ظا، الف، میم، الف، ہا، الف، کاف، الف، لام، با، کاف، با، کاف، تا، کاف، سا، کاف، فا، طا، با، سین، لام،
شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون. تو اس طرح سے ان کو ادا کرنا ہے. اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو روک روک کر آپ ان کی ادائیگی کریں. ایک مرکب کو آپ غور سے سن لیں اور پھر اس کو ادا کریں. اس طرح سے آپ کو مشکل نہیں ہوگی. اور ان کی پریکٹس گھر میں ضرور کریں. 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو توجہ سے سنا کریں. اس کے بعد گھر میں ان کی لازمی آپ جو ہے وہ پریکٹس کیا کریں. اور کوئی مشکل ہو تو کومنٹ میں آ کر آپ کویسچن بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ویڈیو کو ساتھ ساتھ فالو کرتے رہیں گے اور اپڈیٹ رہیں گے، ڈیلی کا سبق جو ہے وہ ڈیلی توجہ سے سنیں گے اور پھر اس کو ڈیلی پریکٹس بھی کریں گے اس کی گھر میں، تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کچھ مہینوں میں یعنی 2 سے 3 ماہ میں آپ لازمی جو ہے وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے. آپ اگر میرے ساتھ اسی طرح سے محبت کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ایمانداری کے ساتھ سبق کو یاد کریں گے، چاہے وہ بڑے حضرات ہیں جو قرآن پاک سیکھنا چاہ رہے ہیں، یا جو بچے ہیں، یا جو والدین ہیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں، وہ لازمی ان کو جو ہے وہ ایک پراپر انوائرمنٹ میں بٹھا کر اور ان کو جو ہے وہ لیکچر سنوایا کریں اور پھر اسی طرح ان کو پریکٹس کرنے کے لیے بھی کہا کریں. تو لازمی جو ہے وہ آپ قرآن پاک پڑھنا صحیح طریقے سے اور صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں گے. لاسٹ میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اللہ حافظ.